تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں۔ خدا کا علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف دیکھ لیجئے کہ ایک وقت ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اپنے پورے علاقے کے اندر اپنے ہیں وہ بھی پرائے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ نے اس جیسا سچا نہیں دیکھا، ہماری آنکھ نے آمنہ کے لال جیسا ایماندار نہیں دیکھا، امین نہیں دیکھا۔ سارے کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ نے، ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، کانوں نے کبھی سنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی صادق و امین ہو، کوئی دیانتدار ہو، کوئی اچھے اخلاق والا ہو، کوئی عمدہ گفتگو والا ہو، کوئی اتنا پیارا اور خوبصورت ہو، سارے کے سارے گنگارے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام نے فران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، وہی صادق و امین کہنے والے، وہی با اخلاق کہنے والے، با کردار کہنے والے، وہی سچا کہنے والے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہی گالیاں دیں، انہوں نے ہی تکلیفیں پہنچائیں، انہوں نے ہی پتھر مارے، انہوں نے تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعلان توحید سے پہلے کوئی مصیبتیں، کوئی تکلیفیں نہ تھیں، جو ہی اعلان توحید کیا ہے، رب العالمین کی وحدہ لا شریعت کا، رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا، پرچار کیا، لوگوں کو بتایا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آقا علیہ السلام کو مجنون کہنا شروع کر دیا، پاگل نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا، جادوگر نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا۔ کیسے کیسے القابات دیے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، جسم کے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئیں، آقا علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ حضرات تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ السلام کو کس طرح شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک قید کر دیا گیا۔ کتنے سال؟ 3 سال مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ میں اور آپ تو سیرت کے وہ پہلو بیان کرتے ہیں جو بڑے میٹھے ہیں، جن کو سن کے بڑا سرور آتا ہے، جن کو سن کے بڑا مزہ آتا ہے۔ سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ 3 سال تک قید برداشت کی، اور وہ قید خانہ یہ نہیں تھا جس کے اوپر چھت ہو، دیواریں ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، اوپر آسمان کے علاوہ کوئی چھت نہیں۔ 3 سال تک آقا علیہ السلام وہاں پہ قید رہے ہیں، سخت سردی کی سناٹے والی راتوں میں کوئی چھت نہیں جس میں حضور پناہ لے سکے۔ 3 سال تک جو اس طرح کی سخت سردی پڑتی رہی، اس کو برداشت کیا آسمان کے نیچے۔ 3 سال تک دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ جو آگ اور شعلے برساتی تھی، جو حضرات وہاں گئے ان کو پتہ ہے وہاں کی گرمی کا کیا حال ہے۔ 3 سال تک بغیر دیواروں کے، بغیر چھت کے اس کو برداشت کیا۔ 3 سال تک جتنی بھی آندھی اور طوفان اور بارشیں آئیں، آقا علیہ السلام نے اس قید خانے میں وہ برداشت کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک اتنا بڑا معاہدہ لکھا کہ ان کو کوئی پانی نہیں دے گا، ان کو کوئی کھانے کے لیے خوراک نہیں دے گا، ان کو کوئی سونے کے لیے بستر مہیا نہیں کرے گا، جسم ڈھانپنے کے لیے بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں دے گا۔ آقا علیہ السلام کے بیوی بچوں کو وہاں پہ قید کر دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا، پیاس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب پیاس کی شدت ستاتی تھی،
جوتا اتار کے اس کے اوپر والا چمڑا منہ میں چبانا شروع کر دیتے تھے. اس سے جو تھوک اور لعاب بنتا تھا اس کو اندر نگل کے اپنے گلے کی خشکی کو دور کر لیا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں تھوڑا سا ہوش آیا. اندھیری رات تھی, زمین پہ یوں ہاتھ مارا, ہلکی سی نرم سی چیز ہاتھ کو لگی, لیکن یہ پتہ نہیں وہ کیا تھا, منہ میں رکھ کے چبا کے اس کو اندر نگل لیا. سیرت کے یہ پہلو بھی ہیں, سیرت کے یہ پہلو بھی ہیں. سیرت کے صرف یہ پہلو نہیں کہ حمد و نعت کی محفل کا انعقاد کر لیا اور میٹھے میٹھے جو واقعات ہیں سیرت کے وہ سنا لیے, سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر گھروں کو چل دیے. مجھے اور آپ کو ابھی آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے صرف سڑک پہ جا کے ایک گھنٹہ احتجاج کرنا پڑ جائے تو لگ بتا جائے گا. یہی سوچتے ہیں کہ چلو 8-10 لوگ چلے گئے ہیں, میرا جانا کوئی ضروری ہے, کون سا فرض ہے, اتنی گرمی میں کون جائے. ہمارا تو اسلام کے لیے پسینہ بھی نہیں نکلا, ہمارا اس دین کے لیے تو پسینہ بھی نہیں نکلا, انہوں نے تو شارگوں کے خون دے دیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دن کے وقت یوں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چکر لگاتے تھے, ہوا کے ذریعے کچھ درختوں کے پتے اندر کی طرف آتے, آقا علیہ السلام وہ پتے اکٹھے کرتے. یہ ساری کی ساری تکلیف کس لیے؟ لا الہ الا اللہ. تاریخ گواہ ہے, سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے کوئی اقتدار کا مطالبہ نہیں کیا تھا, کوئی چدراہٹ لینے کا مطالبہ نہیں کیا تھا, کوئی معاوضہ لینے کا مطالبہ نہیں کیا تھا, کوئی زمین جائیداد کوئی مال و دولت کا مطالبہ نہیں تھا, نہ زر کا نہ زن کا نہ زمین کا مطالبہ تھا. صرف ایک دعوت تھی, ایک اعلان تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحون, تمہاری بھلائی ہے, تم جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ گے, تم ذلیل و خوار ہونے سے بچ جاؤ گے, جہنم کی آگ میں جلنے اور جھلسنے سے بچ جاؤ گے. تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, مان لو, اقرار کر جاؤ, ان سارے ظلموں سے بچ جاؤ. ان کا فائدہ تھا. لیکن کیا ہوا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید برداشت کرنا. صحابہ اکرام کہتے ہیں آقا علیہ السلام وہ پتے اکٹھے کرتے, پتے اکٹھے کرنے کے بعد کہتے بیٹا زینب میرے پاس آ جاؤ, او میری بیٹی ام کلثوم تم بھی آ جاؤ, او میری بیٹی رقیہ تم بھی آ جاؤ, او میری پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ. اپنی چاروں بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے, حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے, پتے توڑ توڑ کے ان کے منہ میں دیتے کہ بیٹا یہی تمہاری خوراک ہے, تمہارا بابا تمہیں اس وقت یہی کھانا کھلا سکتا ہے, کیونکہ جس مشن کے لیے مجھے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے اس مشن کی تکمیل کے لیے جو بھی تکلیفیں آئیں گی تمہارا بابا ان کو برداشت کرے گا, ساتھ تمہیں بھی برداشت کرنا پڑنا ہے. بیٹا جی اللہ پاک فرماتے ان مع العسر یسرا, کہ اس راستے میں تکلیفوں کے بعد, تنگیوں کے بعد, مشکلوں کے بعد اللہ نے آسانیوں کا وعدہ دیا ہے, اللہ نے آسانیوں کا اعلان کر رکھا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ منظر دیکھتے تھے کہ حضور اپنی چھوٹی بچیوں کو اپنے پاس بٹھا کے درختوں کے پتے کھلا رہے, زاروں کی تار آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, ساتھ مسکرا رہے ہیں اور بچیوں کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ بیٹا گھبرانا نہیں, بیٹا پریشان ہونا نہیں, بیٹا حوصلہ نہیں ہارنا,
کیونکہ یہ وہ راہ ہے جس راہ میں آپ کے بابا سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ان کو ذبح کیا گیا، آروں کے درمیان چیر دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا، لیکن ان کا ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے اور اس کے اوپر ڈٹ گئے، اس کے اوپر استقامت دکھا گئے، رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کے اوپر پھر اپنے ملائکہ کا نزول کرتا ہوں، اپنی رحمت کاملہ کا نزول کرتا ہوں، پھر نہ ان کے لیے کوئی خوف نام کی چیز رہتی ہے، نہ کوئی غم نام کی چیز رہتی ہے۔ علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں